अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 18 जून 2026 और दिन है जुमेरात का। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ तो शुरू कर रखी हैं, ये बात आपके इल्म में है, और इस हवाले से मैं मुकम्मल तफसीलात वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में पेश भी करता रहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में मिलिटेंट्स के कितने ग्रुप्स मौजूद हैं और अंदाज़न कितने हज़ार दहशतगर्द वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ये तफसीलात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब अफ़गानिस्तान जिस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता है, पाकिस्तान की तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी अवाम बड़ी जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ उसका मुकाबला कर रही है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने एक और मनसूबाबंदी की है जो कि मैं समझता हूँ कि नज़र आने वाली इन दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से भी ज़्यादा मोहलक और ख़तरनाक है, और अफ़गानिस्तान की इस खुफिया मनसूबाबंदी से, इस ख़तरनाक मनसूबाबंदी से होशियार रहने की ज़रूरत है। अब इस मनसूबाबंदी के 4 बुनियादी तौर पे नुकात हैं। 4 नुकात देखिए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तमाम बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पे ये बात इस्टेब्लिश कर चुका है कि अफ़गानिस्तान में 23 मिलिटेंट्स के ग्रुप्स हैं और 23,000 के करीब जो है वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। अब एक मिलिटेंट ग्रुप जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है उसको कहा जाता है ISK, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। ये एक दहशतगर्द तंजीम है जो कि अफ़गानिस्तान में काम कर रही है और तालिबान के ख़िलाफ़, तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ कर रही है। अब अफ़गानिस्तान की खुफिया मनसूबाबंदी का पहला नुक्ता जो है वो ये है कि उसने ये प्रोपेगंडा शुरू कर दिया है, और अफ़गानिस्तान के साथ एक बात याद रख लें कि एक डिजिटल एकोसिस्टम है जो कि सपोर्टेड बाय इंडिया एंड इसराइल। यानी कि सिर्फ अफ़गानिस्तान, इन तालिबान बेचारों को क्या पता इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और नैरेटिव बिल्डिंग का, तो ये असल में इंडिया इनको फीड कर रहा होता है, और इंडिया सोशल मीडिया पे इस हवाले से फिर बाकायदा एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश करता है। तो ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है या ISK, ये जो तंजीम है, इस हवाले से अब मुसलसल इंडियन डिजिटल प्लेटफार्म से भी और मतलब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे आपको ये नज़र आएगा कि ये पाकिस्तान की तंजीम है और ये हमें गैर मुस्तहकम करना चाहती है, और ये ISK से रशिया को भी ख़तरा है और चाइना को भी ख़तरा है वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये तो एक पॉइंट है, पहला नुक्ता है इस हिकमत अमली का। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि वो जो कहते हैं ना कि ये जो TTP है या जो BLA है या जो अलकायदा है या जो दाइश है, उनको ये सपोर्ट करते हैं, या IMU है, ठीक है, इस्लामिक मूवमेंट उज़्बेकिस्तान, तो इन चीज़ों, इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है तालिबान की, इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ISK के ख़िलाफ़ ये कह रहे हैं कि यह हमें गैर मुस्तहकम करने के लिए है। यानी कि मुख्तसर बात यह है कि मैं करूँ तो साला करैक्टर डीला है। अब ISK का मैं दूसरे 2-3 पॉइंट्स और भी बताता हूँ। ISK का बुनियादी तौर पे जो मंशूर देख लें आप, उनकी तकारीर और स्पीचेस देख लें। वैसे तो देखने नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है इस किस्म की तंजीमों की स्पीचेस वगैरह सुनना भी। तो वो ये कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ईरान में भी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान, इन तमाम जगहों पे हम जो है इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और वो तो ख़ुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं भाई। वो तो कह रहे हैं कि जिस तरह हम अफ़गानिस्तान में अपनी शरीयत नाफिज करना चाहते हैं वैसे ही पाकिस्तान में भी नाफिज करना चाहते हैं। और ये जो ISK है ये 2015 में इसकी बुनियाद पड़ी थी, और ISK और IMU, इस्लामिक
مومنٹ ازبکستان، یہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو کے پھر یہ جو ابو بکر بغدادی تھے ISS والے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ تو یہ بہرحال ایک پروپیگنڈا ہے، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو پاکستان میں انسرجنسی ہے یا جو دہشت گردانہ کارروائیاں بلوچستان اور KP میں ہو رہی ہیں، تو چونکہ KP کے پشتونوں پہ مظالم کیے گئے ہیں تو وہ وہاں پہ خود ہی ہٹ کر ریئیکشن میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ افغانستان سپورٹڈ بائی انڈیا، ٹھیک ہے، فیڈ بائی انڈیا اور اسرائیل، تو وہ ان کو یہ فیڈ کر رہے ہیں اور مطلب کہلوا رہے ہیں افغانیوں کی زبان سے، افغان طالبان کی زبان سے، لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ اس کو نیریٹو بلڈنگ اس کی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں۔ ظاہر انڈین تو بہت سارے موجود ہیں بڑے بڑی پوزیشنز پہ، تو وہ یہ نیریٹو پہ لا رہے ہیں کہ یہ پشتون جو اٹھے ہوئے ہیں طالبان اور بلوچستان میں جو BLA والے ہیں تو ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، اس لیے جو ہے یہ ان کے اپنے ہی مقامی لوگ ہیں اور الزام یہ پاکستان جو ہے افغانستان پہ لگا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک خطرناک نیریٹو ہے۔ دیکھیے بلوچستان کے حوالے سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ان کے حقوق کے مسائل ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور KPK کو بھی خاص کچھ حد تک جو ہے وہ محروم رکھا گیا ہے، اس کے بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو خاص کر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں KPK میں خاص کر میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ جو یعنی ان کے لیے ایک سمپتھی پیدا کرنا، سمپیتھیٹک بیہیویئر تاکہ KP کے لوگوں میں پیدا کر دیا جائے کہ دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ چونکہ زیادتی ہوئی ہے اس لیے آپ ہی سے یہ لوگ نکلے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ KP کے عوام کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں، جو کہ میں نہیں سمجھتا، بالکل غلط ہے۔ KP کے عوام خود ان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، بنو پولیس امن کمیٹی بن چکی ہے، لکی مروت پولیس امن کمیٹی بن چکی ہے، بنو اور لکی مروت میں ہر دوسرے دیہات میں راتوں کو گشت ہوتا ہے، وہاں کے دیہاتیوں نے، گاؤں کے لوگوں نے خود امن کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، پوری رات گشت کرتے ہیں، ان کو جہاں بھی دیکھتے ہیں ان کو مارتے ہیں، ان کے خلاف وہ اٹھ چکے ہیں۔ تو یہ سمپیتھیٹک بیہیویئر ان کے لیے پیدا کرنا یہ ایک خطرناک منصوبہ تو ہے، لیکن عوام اب جو ہے وہ کافی باشعور ہو چکی ہے اور صاحب فہم اور عقل ہو چکی ہے، وہ اس نیریٹو میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ کون سے KP کے جو ہے نا یہ لوگ ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو انڈیا اور افغانستان اور جو موساد ہے وہ جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اپنے ہی معصوم لوگوں کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے، حتی پولیس اہلکاروں پہ جنہوں نے ان کا پوری زندگی میں کچھ بگاڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کون سے حقوق ان کے غصب کیے ہیں؟ بتائیں نا، کیا اس ایک سپاہی نے کیا پورے KP کو محروم رکھا ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں۔ اگر آپ حقوق سے محرومی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہر جگہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ تو سیاسی ایک ایشو ہے نا۔ آپ ایک جو ہے وہ جو پالیسیز کا ایک ایشو ہوتا ہے، فنڈز ڈسٹریبیوشن کا جو ایک ایشو ہوتا ہے، وہ تو ایک لارجر لیول پہ، تو ایک عام نہتے پولیس اہلکار نے بیچارے نے اس نے کون سا ایسا وہ کر لیا ہے کہ آپ ان کو نشانہ بناتے ہیں؟ اور کچھ دن پہلے 4-5 دن پہلے ایک پولیس اہلکار تھے بنو میں، اور ان کو مشکات ان کا نام تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بیچارے نے صرف اس وجہ سے پولیس نوکری ہی چھوڑ دی تھی، اور وہ پچھلے جمعرات کو شب جمعہ میں تھے، پوری رات مرکز میں گزاری، پھر صبح جب آ رہے تھے تو ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا۔ تو یہ حالات ہیں، مجھے بتائیے کہ وہ نوکری چھوڑ کے بھی اب اس نے کون سا KP کے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، ذرا آپ مجھے یہ بتا دیں۔ تو یہ ایک نیریٹو ہے ان کی طرف سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے ایک نیریٹو بلڈنگ کہ پاکستان تو خود ایک دن بھی نہیں چل سکتا، IMF اس کو چلا رہا ہے، پاکستان کے پاس تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوگا اگر IMF اس سے ہاتھ کھینچ لے۔ تو یہ بھی ایک نیریٹو ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ IMF کا بہت زیادہ سپورٹ ہے اور ان سے مطلب انہی کے بہت زیادہ انحصار معیشت کا اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ اتنا گیا گزرا ملک ہے کہ یہ ایک دن بھی نہ چل سکے خود، اور اتنے ریسورسز نہ ہوں۔ ہر قسم کے ریسورسز سے اللہ پاک نے الحمدللہ ہمیں نوازا ہے، اور کبھی ایسا وقت آئے، یہ تو حکمرانوں کی پالیسیاں ہوتی ہے نا، حکمرانوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ورنہ اگر کوئی جینون بندہ آ گیا تو یقین مانیں یہ IMF سے بھی نجات مل جائے گی، اور خود اپنے ریسورسز کی بنیاد پہ یہ ملک بہت آگے ترقی کرے گا۔ اور چوتھا یہ کہ یہ جناب امریکہ کا اور مغربی ممالک کا غلام ملک ہے، اور اس کو اس لیے باقی رکھا گیا ہے
تاکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں، فلاں 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 اور اس قسم کے دلائل دیے جاتے ہیں، آرگومنٹس دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 منصوبے ہیں، پوائنٹس ہیں، 4 پہلو ہیں، اسپیکٹس ہیں جو خفیہ منصوبہ ہے، جو میرے خیال میں براہ راست جو جنگ ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ دیکھیے یہ جو ملیٹنٹس طالبان کچھ ایک چوکی پہ دوسرے چوکی پہ اٹیک کر دیے تو وہ تو پاکستان کے اوپر تو قبضہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ویل آرگنائزڈ ڈسپلنڈ آرمی ہے اور نہ ہی وہ نظام کو پلٹ سکتے ہیں۔ بس چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ انتہائی افسوسناک ہے کیونکہ ایک شخص کو اگر آپ مار دیتے ہیں تو وہ پورا خاندان در بدر ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہرحال اس طرح کوئی تھریٹ نہیں ہے، تو وہ تو فیس ٹو فیس ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے، یہ جو نظریات کی جنگ ہے، یہ جو خفیہ منصوبہ بندی ہے، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔